محمود غزنوی ایک بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ جو ہے کسی کسی سے دوستی بھی لگا لیتے۔ تو آپ کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز۔ تو محمود غزنوی کو اپنے وزیر ایاز سے بڑا پیار تھا۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب محمود غزنوی بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے وزیر ایاز کو کھکھڑی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دے رہا ہے۔ تو ایاز جو ہے وہ بڑے مزے کے ساتھ بادشاہ کے ہاتھ سے وہ کھکھڑی لے کے کھا رہا ہے۔ اب تھوڑی سی رہ گئی جب، تو بادشاہ نے اپنے وزیر ایاز کو کہا کہ اس طرح کر کے پہلے میں نے تجھے کھلائی ہے، اب تو مجھے کاٹ کے کھلا۔ تو ایاز نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہی وزیر صاحب نے محمود غزنوی بادشاہ کو کھکھڑی کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیا تو بادشاہ نے کھایا تو اس کا ذائقہ کڑوا تھا۔ تو فوراً بادشاہ نے اس ٹکڑے کو پھینک دیا اور کہا کہ یار یہ کھکھڑی تو بڑی کڑوی ہے، اس کا ذائقہ بد مزہ ہے، اور تو پوری کی پوری کھکھڑی کھا گیا لیکن تو نے شکوہ نہیں کیا، تو آگے سے بولا نہیں، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ کڑوی ہے، جب کہ میں تجھے دے رہا تھا تو مزے کے ساتھ کھا رہا تھا، لیکن جب میں نے خود کھائی ہے تو یہ بد مزہ اور کڑوی، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں، تو نے بتایا کیوں نہیں۔ تو آگے سے وزیر نے جو جملہ ادا کیا وہ سننے والا ہے۔ ایاز کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے میں نے بڑے مزے کے اور میٹھے کھانے کھائے، بڑی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، تو میں تو بس صبر کر کے اس لیے کھا رہا تھا کہ ان چیزوں سے بڑی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، آج اگر کڑوی بھی آ گئی تو کون سی بڑی بات، کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، خیر خواہی والے کام کرتے ہیں، لیکن تب جب جیب گرم جو ہی تنگ دستی آتی ہے تو فوراً سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حالات بڑے برے، حالات بڑے تنگ ہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے، تنگ دستی کا شکار ہے۔ اور جب مال ہو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مال نہیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اس وزیر کی بات ہی سے سیکھ لینا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حالات اچھے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، تب بھی نماز پڑھیں، حالات ٹھیک نہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس رب کریم نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے ہمیں مال عطا کیا تھا، وہی رب کریم یہ پسند کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ تھوڑی دیر غربت میں گزارے۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ رب کی نعمتیں ملنے پر اور رب کی نعمت جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس کی نعمتوں پر اضافہ فرما دیتا ہے، رب اور مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، تلاوت کرنا نہ چھوڑیں، درود پڑھنا نہ چھوڑیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھے دن آ جائیں گے، پریشان نہیں ہونا۔